افریقی ملک موزمبیق کے اطراف علاقے نانتی میں دعوت اسلامی کے تحت پروگرام کا انعقاد۔ قرب و جوار کے علاقوں سے مقامی عاشقان رسول کی شرکت۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے حقوق اللہ بجا لاتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے تحت بتدریج امدادی و فلاحی کام جاری و ساری۔ مشکلات کے لمحات میں BFGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے 7 جولائی 2025 کو فلسطینی عاشقان رسول میں بریڈ اور روٹیوں کی تقسیم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں الحمدللہ امیر اہل سنت ہر موقع پر دکھیاری امت کی خیر و عافیت کے لیے نہ صرف خود دعا کرتے ہیں بلکہ دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو سنواتے ہیں شب جمعہ کو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے کی جانے والی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب جمعہ اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، مولا کریم قبولیت کی رات ہے، ساری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ پاک۔ خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں ان کی، ان کے ماں باپ کی اور سارے خاندان کی بے حساب بخشش ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے مریض شفا یاب ہو جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے۔ الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں۔ اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین بے گھروں کو اچھے گھر مل جائیں۔ یا اللہ پاک جن کے روٹھے من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ اے میرے مولا بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ مولا کریم خصوصاً غزہ و فلسطین کے بے کس مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت پر رحم و کرم فرما۔ اللہم آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے فیضان مدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جن میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران، طلبہ کرام اور مقامی عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں ایک مدنی مشورہ ہوا جس میں RO پلانٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ میں RO پلانٹس کی تنصیب کے حوالے سے ذہن دیا۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مشورے میں نگران فیصل آباد سٹی مشاورت، فیصل آباد سٹی کے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین و سٹی ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کو RO پلانٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف اداروں میں RO پلانٹ لگانے کے فوائد اور ضرورت پر بات ہوئی تاکہ دعوت اسلام کے جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ میں تعلیم حاصل کرنے والے عاشقان رسول کو صاف پانی مہیا کیا جائے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ میں RO پلانٹس کی تنصیب کے حوالے سے ذہن دیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت فیضان مدینہ اسلام آباد میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن شورا حاجی محمد
محمد اسد اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت ہونے والے سیشن میں راولپنڈی ڈویژن ذمہ دار راولپنڈی کے ناظمین و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے تدریس، استاد کی اہمیت و مقصد کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں درس و تدریس کے علاوہ دینی و فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے اس سیشن کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جامعات المدینہ میں پڑھانے والے ٹیچرز ڈویژن سطح پہ ان کے اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور ڈویژن کا اجتماع ہو چکا، سکھر، حیدرآباد، میرپور، جیکب آباد، لڑکانہ، تقریباً ان سب کے اجتماعات ہو چکے۔ اس وقت ہم راولپنڈی ڈویژن میں موجود ہیں اور یہی سلسلہ انشاءاللہ الکریم چلتے چلتے پورے پاکستان میں بڑھتا چلا جائے گا اور پاکستان کے ہر ڈویژن کے اساتذہ کرام کا اجتماعات کا یہ سلسلہ ہوگا۔ اس میں تعلیمی معیار کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، تربیت کی طرف مزید توجہ کیسے کی جا سکتی ہے، طلبہ کرام کے عقیدے میں، علم میں، عمل میں کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہ آئے، اس کے لیے ہم کیا کیا انداز اپنائیں اور طلبہ دل جمعی کے ساتھ اس سلسلہ محبت کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کے لیے کیا انداز اپنائیں۔ مختلف طرح کے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کے سلسلے جاری ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق سے بتائیں، جہاں دور دراز و اطراف علاقے نانتی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پروگرام میں مقامی عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور حقوق العباد بجا لاتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ صلی اللہ علی خیر الخلق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ مناظر ہیں افریقی ملک موزمبیق کے اطراف علاقے نانتی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے پروگرام کے، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے ان عاشقان رسول میں سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے حقوق العباد کی بجا آوری سمیت گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ دعوت اسلامی کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے ایک اور اہم اقدام، صحت، سہولت اور خدمت مدنی کلینک جلد کھل رہا ہے، اب سندھ کے شہر حیدرآباد میں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ہونے جا رہا ہے مدنی کلینک کا افتتاح۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ تعلیم، روزگار اور صحت، یہ ہیں ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات، لیکن آج مہنگائی، بے روزگاری اور مہنگا علاج، سب کچھ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے میں FGRF نے صحت کی سہولت عام کرنے کا ایک اور شاندار قدم اٹھایا ہے۔ کراچی میں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کی کامیابی کے بعد اب باری ہے حیدرآباد کی مدنی کلینک، ایک ایسا مرکز جہاں کم خرچ میں بہترین علاج، بااخلاق عملہ اور شفقت بھرا ماحول آپ کا منتظر ہوگا۔ جنرل OPD، معمولی فیس پر چیک اپ، مستند ڈاکٹرز، با پردہ ماحول، صحت کے شعبے میں عوامی خدمت کا ایک نیا باب۔ مدنی کلینک حیدرآباد کا ہونے جا رہا ہے شاندار افتتاح۔ 11 جولائی 2025 بروز جمعہ مبارکہ C6 بلاک 3 ٹنڈو آغا روڈ، فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن، حیدرآباد، شام 6 سے رات 8 بجے تک۔ آپ سے درخواست ہے کہ تقریب افتتاح میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کنز الایمان مسجد بھینس کالونی کراچی میں یوم قفل مدینہ اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو یوم قفل مدینہ منانے کی اہمیت بتاتے ہوئے انہیں رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ منانے کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے، جس میں امیر
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں قائم کنز الایمان مسجد میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم کفل مدینہ اجتماع ہوا، جس میں شعبے کے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں سمیت مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے شرکاء کو بتایا کہ یوم کفل مدینہ کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کے حوالے سے بھی بتایا۔ نیز سٹی ذمہ دار نے شرکاء کو امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ شرکاء اجتماع کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، علم دین حاصل کرنے، نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور نیک اعمال کے رسالے پر عمل کر کے روزانہ اس سے جائزہ کرنے کا ذہن بھی دیا۔ الحمدللہ ماہ محرم شریف میں شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے قافلوں میں سفر جاری ہے۔ دارالسنہ ملتان شریف میں تربیت کے بعد عاشقان رسول 3 دن کے قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے، جبکہ ماڑی پور کراچی سے بھی اسلامی بھائی سنتوں کی دھومیں مچانے کشمیر کی جانب روانہ ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دارالسنہ پر مختلف علاقوں سے عاشقان رسول قافلوں میں سفر پر روانہ ہونے کے لیے جمع ہوئے، جن میں شعبہ مدرسۃ المدینہ، شعبہ مدنی کورسز، پراپرٹی ڈپارٹمنٹ اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی، طلباء کرام، اساتذہ کرام اور مقامی عاشقان رسول شامل تھے۔ روانگی سے قبل اسلامی بھائیوں کے قافلوں کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدرسۃ المدینہ بوائی سے تمام قاری صاحبان اور کثیر طلباء اور دیگر شعبہ جات کے بھی الحمدللہ اسلامی بھائی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں۔ امیر اہل سنت ہمیں کتنی اچھی تربیت اور کیسی ہمارا الحمدللہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو شاد اور آباد رکھے۔ کورس کے عاشقان رسول بھی امیر اہل سنت کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 3 دن کے راہ خدا کے قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور بھی دیگر عاشقان رسول ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں جو کہ قافلے میں سفر کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ اس میں اپنی نماز وغیرہ درست کریں گے اور دینی مسائل وغیرہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ نیکی کی دھوم مچائیں گے۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے ماڑی پور کی ماڑی ٹاؤن میں قائم گلزار مدینہ مسجد سے بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت عاشقان رسول کا ایک قافلہ سنتوں کی دھومیں مچانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، علم دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل ڈسٹرکٹ نگران اور شعبہ مدنی کورسز کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اور میں 12 دن کے قافلے کی تیاری کر رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ دن کے بارے میں تمام چیزیں سیکھنے کے ملتے ہیں۔ ہمیں 1-2 دفعہ اور بھی سفر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں پہ نمازیں اور بہت کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کی ماڑی کے ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا، یہ 12 دن کا قافلہ سوئے کشمیر الحمدللہ عز و جل رواں دواں ہے، اور یہ اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل یہاں سے جا کر کشمیر کے اندر انشاءاللہ فیضان نماز کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ڈسٹرکٹ کی ماڑی سے بھی ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول نے 1 ماہ 12 دن اور 3 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی قافلہ رکا نہیں ہے، الحمدللہ قافلوں کا سفر جاری و ساری ہے۔ عاشقان رسول 1 ماہ اور 12 دن کے لیے اللہ کی رحمت سے یہاں گلزار مدینہ سے انشاءاللہ قافلوں کے لیے 1 ماہ اور 12 دن کے لیے سفر کریں گے۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں افریقی ملک گھانا اور بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں ماہ محرم شریف کے ایام میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ہونے والے پروگرامز میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی اور مبلغین نے سنت بھرے بیانات کیے۔ اس حوالے سے مزید جانیے اشرف الاسلام اتاری اور عبد الواجد اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک گھانا کے شہر اکرا سمیت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں ماہ محرم شریف کے مختلف ایام میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی
اسلامی کے تحت نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے سلسلے میں پروگرامز منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شان و عظمت اہل بیت کے موضوعات پر سنت بھرے بیانات کیے اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کی شجاعت و قربانیوں کے واقعات بتائے اور دین متین کی خدمت سمیت نیکی کی دعوت عام کرنے کا انہیں ذہن بھی دیا۔ اختتام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی کیا گیا، جبکہ منقبت سمیت صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ الحمدللہ پریشانی اور شدید ترین مشکلات کے لمحات میں بھی FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی کا سلسلہ جاری۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں 7 جولائی 2025 کو دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے فلسطینی عاشقان رسول میں بریڈ اور روٹیوں کی تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ غزہ فلسطین کے دکھیارے عاشقان رسول کی شدید ترین مشکلات و پریشانی کے لمحات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی مقامی اسلامی بھائیوں کے تعاون سے بتدریج فلسطینی عاشقان رسول کے لیے امدادی کاموں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 7 جولائی 2025 کو غزہ فلسطین کے علاقے نارتھ غزہ میں دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے فلسطینی عاشقان رسول میں بریڈ اور روٹیوں کی تقسیم کا سلسلہ کیا گیا۔ غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول ان کے بچوں میں FGRF کے تحت ہونے والی اس تقسیم کو خوب سراہتے ہوئے مقامی عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF دکھیاری امت کی خیر خواہی اور امدادی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے غزہ فلسطین سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر اشیاء ضروریات کی تقسیم کرتا رہتا ہے، لہٰذا آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ سرگودا پنجاب میں شعبہ مدرسۃ المدینہ گز کے ذمہ دار محمد امین اتاری قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جبکہ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پنجاب کے شہر سرگودا میں شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز منظور حیات کالونی بھلوال کے ذمہ دار محمد امین اتاری قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے سرگودا میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے صوبائی ذمہ دار نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائیں مغفرت بھی کروائی، جس کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر تلاوت، درود و سلام کا سلسلہ ہوا، کلام پڑھے گئے، جبکہ اذان دی گئی اور دعائیں مغفرت بھی کروائی گئی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ شعبہ رابطہ برائے عالمات کے تحت لاہور میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے دیگر اسلامی بہنوں کے ہمراہ مختلف جامعات کا وزٹ کیا اور محتمم اساتذہ اور طالبات کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے عالمات کے تحت پنجاب کے شہر لاہور میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران شعبہ پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے لاہور سٹی اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن کے ہمراہ جامعہ منیر
الخیریہ اور جامعہ سراجیہ نعیمیہ و دیگر جامعات کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ذمہ دار اسلامی بہن نے جامعات کی ناظمات، اساتذہ اور طالبات سے ملاقات کر کے انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر تبلیغ دین کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے آگاہی دی۔ ملاقات کے دوران جامعات کی ناظمات، اساتذہ اور طالبات نے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو سراہا اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب شعبہ رابطہ برائے عالمات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے حضرت مفتی عبدالستار سعیدی اور علامہ خضر الاسلام نقشبندی کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت فیضان صحابیات لاہور میں 2 دن کے لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نگران مجلس عالمی مشاورت اسلامی بہن سمیت دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ضرورت، حکمت اور افادیت پر گفتگو کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں 2 دن کے لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں لاہور سٹی، گجرانوالا اور شیخوپورہ سمیت مختلف شہروں سے کثیر تعداد میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ رکن شورا شعبہ تعلیم نے آن لائن سیشن میں تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ضرورت، حکمت اور افادیت پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے معاشرے کی بنیاد ہیں، اگر وہاں دین کی خوشبو پہنچ جائے تو نسلیں سنور سکتی ہیں۔ لرننگ سیشن کے دوران شعبہ تعلیم کے دینی کام کا انداز سکھایا گیا اور اسلامی بہنوں کو مختلف اداروں جن میں ڈاکٹرز اسپتال، فاروق اسپتال، یونیورسٹی آف لاہور، گرلز ہاسٹل، سرجی میڈ اسپتال اور گلاب دیوی اسپتال کا وزٹ بھی کرایا گیا۔ گلاب دیوی اسپتال کے گائنی وارڈ میں دعائے صحت اجتماع منعقد کیا گیا، جہاں اسٹاف اور موجودہ مریض خواتین نے شرکت کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا۔ اجتماع میں بیماری کے دینی فوائد، صبر کی اہمیت اور مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اس سیشن میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادی نے خصوصی شرکت کی اور دور حاضر میں بڑھتی ہوئی فتنہ پروری، معاشرتی برائیوں اور تعلیم کی دینی و اخلاقی اہمیت پر نہایت مفید گفتگو کی۔ انہوں نے اسلامی بہنوں کو موجودہ دور میں دین پر استقامت، حیا، پردے اور اصلاح معاشرہ کے جذبے کے ساتھ شعبہ تعلیم سے جڑے رہنے کی ترغیب دی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیا۔ سیشن کے دوران گلوبل ہیڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی مختلف تعلیمی و تنظیمی امور پر رہنمائی کی اور شعبے کی ترقی و اصلاح کے لیے قیمتی تجاویز پیش کی۔ آخر میں دعائے خیر سے سیشن کا اختتام ہوا، جہاں تمام اسلامی بہنوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 10 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ مسجد کا جو چندہ ہے، اب کافی چندہ جمع ہو گیا، ضرورت ہے نہیں تو اپنے کام میں لے لیتے ہوں گے۔ نیت صاف ہوتی ہوگی کہ میں نے ڈھال دھانے کھانا نہیں ہے، لیکن یہ کھانا ہی ہے ایک طرح سے، اس کی اجازت ہے نہیں، یہ لیا تو پھنس گیا، نہیں لے سکتے اس کو، بھلے اربوں خربوں روپے اپنے لیے نہیں لے سکتے، نہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، یار فلاں تو بہت غریب ہے، مہنگائی ہے، تو مسجد کے چندے میں اٹھا کر کچھ اس کو دے دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ گاروں کے دیں گے تو اس طرح خرد برد طرح طرح کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے، یتیم کے مال کی طرح ہے، یہ وقف کا جو مال ہے، جس کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اس کے اتنے مسائل نازوں کے کہ آدمی کا کلیجہ کانپے۔ اسی طرح جو چندہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مسائل سیکھے چندے کا۔ زکوٰۃ کا الگ مصرف ہے، نفل صدقات جو ہوتے ہیں اس کا الگ مطلب حساب ہوتا ہے، فرق، یہ سب اس کو مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے، اتنا نازک معاملہ ہے۔ یعنی شریعت کا مسئلہ جو نا، عوام صحیح بولتے ہیں یار، مسائل بال سے باریک مسائل ہوتے ہیں، یہ کم از کم ساری باتیں غلط بولتے ہیں تب بھی یہ بات صحیح بولتے ہیں کہ مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں۔ تو بال سے باریک مسائل کون سمجھے گا؟ جو باریک بین ہوگا، جس کی
उन्हें बारीक देखना जिसको आता हो, तो ये उलमा होते हैं। हम लोग बारीक बीन नहीं होते, हम मोटा 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 देख लेते हैं, और जो नफ्स बोलता है वो कर डालते हैं, अपना इज्तिहाद कर लेते हैं कि यार अल्लाह माफ करेगा, कर लो। मैंने शायद बहुत कुछ अर्ज कर दिया, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं आज आम ही की तलाश में जा रहा हूँ। मजे मजे के मीठे मीठे लाएंगे हम आम। नूरे कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। अक्लमंद इंसान वही है जो इल्म हासिल करता है। यही इल्म उसे दुनिया और आखिरत के राज बताता है, और यही इल्म आगाही और शऊर फराहम करता है। बताइए मस्जिद फदीक कहाँ वाक़े है? मस्जिद फसीख ये मस्जिद कुबा से 1 किलोमीटर मशरिक की तरफ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मिलता है मालूमात का अनमोल खजाना। तो फिर देखिए प्रोग्राम हाजिर हैं हम, जिसमें होंगी फैसलाबाद और मानसेरा की टीम आमने सामने इंशाअल्लाह आज 10 जुलाई 2025 बरोज जुमेरात रात 10:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल। या रसूल